یہ تھے ہمارے زینت القرآن قاری ندیم انتاری صاحب. اب آپ کی مسماتوں کی نظر قاری محمد عبدالرشید صاحب کی تلاوت کروانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. چاند ملفوظات آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام پا رہے تھے. اب تھوڑی سی نماز تلاوت بعد میں فرمانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن جو فرمان دے رشید ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ لَكَ ذِكْرَكَ. میں محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. پوچھا مولا تو نے اپنے حبیب کے ذکر کتنا بلند فرما. کیا تو نے اپنے نبی کے ذکر کو زمین کے ذرہ سے لے کر درختوں تک اپنے نبی کے ذکر کو بلند فرما دیا؟ فرمایا نہیں میں نے اپنے نبی کے ذکر کو اس سے بھی زیادہ بلند فرما دیا ہے. پوچھا مولا کیا تو نے اپنے نبی کے ذکر کو زمین کے ذرہ سے لے کر پہاڑوں تک، پہاڑ سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کے عرش معلی تک اپنے نبی کے ذکر کو بلند فرما دیا؟ فرمایا نہیں میں نے اپنے نبی کے ذکر کو اس سے بھی زیادہ بلند فرما دیا ہے. مولا تو ہی بتا دے تو نے اپنے نبی کے ذکر کو کتنا بلند فرما دیا ہے. فرمایا مولا تو ہی فرما دے تو نے اپنے نبی کے ذکر کو کتنا بلند فرما دیا ہے. فرمایا میں نے اتنا بلند فرما دیا ہے، اتنا بلند فرما دیا ہے
کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک محمد کی مصطفی. فرمایا جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک محمد کی مصطفی ہے. اب میں تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں. زینت القرآ، فخر القرآ، نجم القرآ، قاری القرآ حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرشید صاحب کو روائیوں آ کر تلاوت قرآن مجید سے محفل کا آغاز کریں اور ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فيما فرض الله له سنة ويخشونه
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا اب میں آپ کا ایک محفوظ بزرگ کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. گولرا شریف کی دھرتی ہے. آقا سبحان اللہ. گولرا شریف کو کون جانتا کرے؟ ہاتھ بلند کرے جس کو پتہ گولرا شریف کا. کیا گولرا شریف کس کس کو پتہ؟ گولرا شریف کی دھرتی ہے. پیر مہر علی شاہ. آواز نہیں ہے سبحان اللہ. پیر مہر علی شاہ. پیر مہر علی شاہ. آپ دی بارگاہ دے اندر ایک انگریز آگے تے کہندا ہے دیکھو ولیو تسی اللہ دے ولی بزرگو میں قرآن پڑھیا تے مینوں علی نظر نہیں وچ آیا. تسی بڑا سنی علی علی کر دے جے. میں قرآن پڑھیا ہے لیکن علی نظر نہیں آیا. آپ فرماندے نے کہ اچھا تنو قرآن آندا ہے؟ لو جی میرے ہاتھ وچ قرآن ہے مینوں قرآن آندا وی. آپ نے فرمایا تے مینوں تے یہ تک صحیح آندا نہیں ہے تے تینوں کینج آ گیا؟ مینوں یہ صحیح طرح سمجھ نہیں لگی تے تینوں کیویں لگ گئی؟ تو تے انگریز ہے. آپ نے فرمایا آندا ہے پکی گل ہے آندا ہے. آپ نے فرمایا پڑھ. کہندا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے فرمایا قرآن دے اندر نہیں ہے. اعوذ باللہ قرآن چ نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے فرمایا پتر ایتھے ہی رک جا. قاری صاحب آپ نے فرمایا پتر ایتھے ہی رک جا. کہتا بابا جی وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تینوں علی نظر نہیں آیا. سارا
قرآن تو پڑھیا تینوں علی نظر نہیں آیا کہتا نہیں آیا آپ نے فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے فرمایا عدد قد ایک کنے ہنسے بندے نے کہتا 19 با سین میم الف لام لام ہا الف لام را ہا میم نون الف لام را ہا یا میم کہتا بابا جی 19 حرف بن گئے نے آپ نے فرمایا پتر اچھا ہی رک میں تینوں سمجھانا پانچ تن بات کے جبے آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ تو پڑھی ہے تو کہنا میں سارا قرآن پڑھے میں علی نظر نہیں آیا آپ نے فرمایا لکھ محمد سبحان اللہ دنیا دا سب تو مٹھا نام ہے محمد اچھا سبحان اللہ تسی نہیں آکھو گے کہ سٹیز والے آکھن گے تسی محفل ذکر شہداء کربلا دے وچ آئے جے تے اس نیت نہ آیا کرو کچھ سکھاں گے سکھ کے اگے سکھاواں گے چل جس دے سالے صحاب واسطے جا رہے ہیں تاکہ اس میں نفع پہنچی خاموشی دے نال تے پھر علماء کرام نے بیان بھی کرنے نے نعت خان مصطفیٰ نے نعت بھی سنانی ہے اگر تسی خاموش رہے تو نہ تو مزہ تھوڑا دینا آپ نے فرمایا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس انگریز نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دے عدد کٹائے اور نکلے 19 آپ نے فرمایا لکھ محمد اور نے لکھا محمد آپ نے فرمایا کتنے ہنسے نے آگا 4 آپ نے فرمایا لکھ علی اور نے لکھا علی فرمایا کتنے ہنسے نے کہتا 3 آپ نے فرمایا 4 تے 3 کتنے ہو گئے کہتا 7 آپ نے فرمایا لکھ فاطمہ یار تسی بولو گے سبحان اللہ تو میں آگے شروع کرنا اگر بول دی مرضی ہے تو میں تانوں سنانا نہیں تو پھر نعت خان کو دعوت دے دینے ہیں کی فرمان دے دی بولو گے یا میں تو دعوت دے کچھ آواز نہ کو سبحان اللہ ایلی آواز یا کو سبحان اللہ آپ نے فرمایا لکھ محمد لکھیا محمد ان سے کٹے نکلے 4 آپ نے فرمایا لکھ علی لکھیا علی ان سے کٹے نکلے 3 آپ نے فرمایا 4 تے 3 کنے ہو گئے آگا 7 آپ نے فرمایا لکھ فاطمہ انہیں لکھیا فاطمہ ان سے کٹے بڑے 5 آپ نے فرمایا 7 تے 5 کنے ہو گئے 7 تے 5 کنے ہوں گے سکول کوئی نہیں جانتے 7 تے 5 12 آپ نے فرمایا 7 تے 5 کنے ہوں گے اگر 12 ہو گئے آپ نے فرمایا ٹھہر جا تن میں پورے 19 گناواں گا آپ نے فرمایا محمد تو لکھیا نکلے 4 عرب علی تو لکھیا نکلے 3 عرب 7 ہو گئے پھر تو فاطمہ لکھیا نکلے 5 عرب 12 ہو گئے وہ تو لکھ حسن انہیں حسن لکھیا کتنے حرف 3 12 تے 3 15 آپ نے فرمایا لکھ حسین حرف نکلے 4 ٹوٹل ہو گئے 15 تے 4 کوئی گل نہیں میں بھی پینڈ بھائی ریاضی کو تسی بھی کھاتی ہوگی پڑھو 15 تے 4 19 15 تے 4 19 آپ نے فرمایا تو تے پورا قرآن پڑھے آئے لیکن تینوں علی نظر نہیں آیا اسی سنیاں اسی یا حسین کہن والے ہیں اسی سینہ چیر کے نہیں سینہ اسی تینوں اٹھانے ہیں تینوں علی نظر نہیں آیا اسی تینوں بسم اللہ دے وچ پورے 5 تن نظر کرا دیتے ہیں اب میں تلاوت اللہ تے خانے کے لیے شروع کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری صاحب احمد سے ملتمس ہو دعائیں اور آقا کریم کے گلے عقیدت پیش کریں ان کے آنے سے پہلے زوردار نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر انہیں ڈھلے نہیں میرے بھی ڈھلے نہیں رہنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ اللہ
سب سے بالا ہوا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دو عالم کا دولا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی کون کا تمہارا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طریقے سے نعت رسول مقبول سنا رہے تھے کال کا مسئلہ قاری صاحب اور نعت کے دلال اس محفل کی جان شان حضرت علامہ مولانا قاری آصف قاری صاحب تشریف لائے اور قدیم کی نعت کرائیے سے خوش آمدید کہتے ہیں اب محفل کا آغاز کرتے ہیں کہ نعت سنا خانے سے مصطفیٰ سے اب قاریاں سیب احمد صاحب نعت رسول پاک سنا رہے تھے اب ایک نعت میں بھی سنانا چاہتا ہوں سنیں گے تشریف لیں نزدیک آجو نزدیک سواب کی نیت سے نزدیک ایک نعت یہ سنا رہے تھے اور ایک نعت میں سنانا چاہتا ہوں وہ نعت ہے قرآن وہ نعت ہے قرآن سارا قرآن میرے اللہ کی نعت میرے نبی کی نعت ہے سارا قرآن میرے نبی کی نعت ہے کلام اللہ کا ہے لیکن نعت میرے مصطفیٰ کی ہے میں نے کہا قرآن میرے نبی کا چہرہ بتا قرآن کا توجہ میں نے کہا قرآن میرے نبی کا چہرہ بتا قرآن کا توجہ میں نے کہا قرآن میرے نبی کے دال بتا قرآن کا یاسین میں نے کہا قرآن میرے نبی کی زلفیں بتا قرآن کا واللیل اذا سجا میں نے کہا قرآن میرے نبی کی زلفیں بتا قرآن کا واللیل اذا سجا میں نے کہا قرآن میرے نبی کا صحرا بتا قرآن کا یاسین میں نے کہا قرآن میرے نبی کا چہرہ بتا قرآن کا توجہ میں نے کہا قرآن میرے نبی کی زلفیں بتا قرآن کا واللیل اذا سجا میں نے کہا قرآن میرے نبی کے ہونٹ اور زبان بتا قرآن کا لسان و شفتین میں نے کہا قرآن میرے نبی کی آنکھیں بتا قرآن کا علم نجعل لہ عینین میں نے کہا قرآن میرے نبی کی نظر بتا قرآن کا ما زاغ البصر وما طغى میں نے کہا قرآن میرے نبی کی نظر بتا قرآن کا ما زاغ البصر وما طغى میں نے کہا قرآن میرے نبی کا شہر بتا قرآن کا لا اقسم بهذا البلد میں نے کہا قرآن میرے نبی کا سینہ بتا قرآن کا علم نشرح لک صدرک میں نے کہا قرآن میرے نبی کے ہاتھ بتا قرآن کا ید اللہ فوق ایدیہم میں نے کہا قرآن میرے نبی کا ذکر بتا قرآن کا رفعنا لک ذکرک میں نے کہا قرآن میرے نبی کا ذکر بتا تو قرآن کا رفعنا لک ذکرک اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری ندیم مطاری صاحب کو دعائیں اور آ کر کریم کی بارگاہ میں بولے عقیدت سے عرض کرے ان کے آنے سے ایک زوردار نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان شہداء کربلا
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چمک تجھ سے باتیں ایسا پانے والے چمک تجھ سے باتیں ایسا پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکانے والے برستا سب میرا دل چمکا چمکانے والا کون کون چاہتا ہے کہ میرا دل چمک جائے ہاتھ بلند کرے کون کون چاہتا ہے میرا دل چمک جائے ہاتھ بلند کرے کون کون چاہتا ہے میرا دل چمک جائے چمک مجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد میں دنیا میں بہت سے لوگ ہیں احترام کے قابل دنیا میں بہت سے لوگ ہیں احترام کے قابل میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اب میں نہ رسول کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ امان عطائی صاحب کو دعائیں اور آ کر کلیم کی بارگاہ بولے پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ حیدری
عظمت و شان شہداء کربلا حافظ نماز یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نبی ہے سہارا ہمارا تمہارا نہیں اور جارا ہمارا تمہارا نبی ہے سہارا ہمارا تمہارا نہیں اور جارا ہمارا رسول مکرم نے تشریف لا کر مقرر سوارا ہمارا تمہارا نبی ہے سہارا ہمارا تمہارا نہیں اور جارا ہمارا تمہارا یقیناً مرشد کا صدقہ ہے آسیم بنا کا مزارا ہمارا تمہارا نبی ہے سہارا ہمارا تمہارا نہیں اور جارا ہمارا تمہارا ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے سست ہیں ابھی علماء کرام نے فرمانے تو اگر آپ لوگ سست رہیں گے تو وہ آپ کی گود میں اپنے ملفوظات کیسے جی اگر آپ لوگ خاموش رہیں گے اتنے سست رہیں گے ابھی تو دن ہے اگر رات کیا ہوگا ابھی تو دن ہے یعنی رات گزری ہے آپ لوگ سو گیا ہیں رات گزری ہے آپ لوگ سو گیا ہیں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی بھی نیند میں جی کر ابھی بھی لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی بھی نیند میں کون جاگ رہا ہے سبحان اللہ بلا دعا دے سبحان اللہ حسین مٹ سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو حسین مٹ سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو یزید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے حسین مٹ سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو یزید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے وہ اس سے بڑھ کے جیت گیا یزید تھا حسین سبحان اللہ اتنے بڑے جملے میں نے بول دیے لیکن آپ لوگ اوپر سے اگر سمجھ نہیں آ رہی تو پھر دوبارہ سے حسین مٹ سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو حسین مٹ سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو یزید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے حسین مٹ سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو یزید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے وہ اس سے بڑھ کے جیت گیا یزید تھا حسین ہے حسین ہے حسینیت زندہ باد
تھی آرزو یزید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے سبحان اللہ بیان کے لیے کتاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا اویس رضا تاری صاحب کو آئیں آ کر اپنے ملفوظات سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائیں نعرہ تکبیر ایسے نہیں بھائی اب بیان ہے نعت خواہ کی جو نعت کا مصطفیٰ ہوتے ہیں نعت مصطفیٰ والے ان کی بہت بڑی شان ہے ٹھیک ہے اب عالم دین ہے ایک حدیث مبارکہ میں ہے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے عالم دین کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی اس نے میری زیارت کی حضور نے فرمایا جس نے عالم دین کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی اور عالم دین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے عالم دین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان شہداء کربلا حضرت علامہ مولانا اویس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات بآواز بلند پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی مجھ پر صبح کو 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ 3 مرتبہ صبح اور 3 ہی مرتبہ شام کو درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے صبح کے اور شام کے گناہوں کو بخش دے گا آج کے دور میں ہر بندے کو کوئی نہ کوئی کام ہے لیکن درود پاک ایک آسان سا وظیفہ ہے چھوٹا درود پاک بھی ہے دکھنے میں لفظوں میں چھوٹا بھی ہے اور بندے نے زبان سے پڑھنا ہے اپنے کام کرتا رہے ساتھ درود پاک پڑھتا رہے اللہ رحمتیں بیچتا رہے گا حمد و صلات کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد علماء کرام نعت خوان شیریں لسان اور غیور سنیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان گرامی آج کی محفل نواسہ مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے میں بیان کو شروع ایک حدیث پاک سے کروں گا اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ سبحان اللہ کی آواز بلند کیجئے گا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خاندان مصطفیٰ میں حسین وہ واحد بچہ ہے رسول اللہ کے مکمل خاندان میں حسین وہ اکیلا صرف واحد اکیلا بچہ ہے کہ جس نے کہا نانا جان کھڑے ہو جائے اپنے نانا جان سے کہا نانا جان مصطفیٰ سے کہا نانا جان کھڑے ہو جائے تو مصطفیٰ کھڑے ہو گئے پھر کہا نانا جان میں آپ کے برابر ہونا چاہتا ہوں نانا جان میں آپ کے برابر ہونا چاہتا ہوں اب دیکھتے ہیں بچے ہوتے ہیں چھوٹے بڑوں کو کہتے ہیں میں چھوٹا ہوں کسی چیز پر ٹول پر کسی ٹیبل پر کھڑے ہو کر بڑے ہوتے ہیں تو مولا حسین عرض کرتے ہیں نانا جان
میں آپ کے برابر ہونا چاہتا ہوں. تو مصطفیٰ اپنے ید اللہ والے مصطفیٰ اپنے ید اللہ والے ہاتھوں میں حسین کے ننھے ننھے ہاتھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. حسین کے ننھے ننھے ہاتھ لے کر حسین کے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. تو حسین پاک اپنے قدموں کو مصطفیٰ کے گھٹنوں پر رکھتے ہیں. مصطفیٰ کے گھٹنوں پر رکھتے ہیں. مصطفیٰ اپنے ہاتھوں کو اور بلند کرتے ہیں. تو حسین اپنے قدموں کو مصطفیٰ کے سینے پر. جب حسین اپنے قدموں کو مصطفیٰ کے سینے پر رکھتے ہیں تو مصطفیٰ مسکرا کر عرض کرتے ہیں اے حسین اب تو تیرا سر میرے سر سے بھی بلند ہے. حسینیت زندہ باد. حسینیت 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 حسینیت. اے حسین اب تو تیرا سر میرے سر سے بھی بلند ہے. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے حسین پاک کو چوما اور اپنے پاس لٹا کر سونگا. جب سونگا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا. میں نے رسول اللہ سے پوچھ لیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ بچے کو چوم رہے ہیں. یہ کون سی محبت ہے کہ آپ بچے کو چوم رہے ہیں؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو ہریرہ میں جب حسین کو چومتا ہوں تو مجھے جنت آتی ہے. سبحان اللہ. میں سونگتا حسین کو ہوں لیکن مجھے خوشبو جنت کی آتی ہے. یہ محفل ذکر حسین کی ہے. یہ محفل ذکر حسین کی ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا حسن اور حسین دونوں جنتی نام ہیں. حسن اور حسین دونوں جنتی نام ہیں. اس لیے آپ کا حق بنتا ہے کہ جنتی نام سن کر سبحان اللہ کہیں. حق بنتا ہے کہ جنتی نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک حضرت سیدنا ابو یعلا بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ جا رہے تھے. گلی کے اندر بچے کھیل رہے تھے. ان کے اندر امام حسین بھی تھے. تو رسول اللہ نے حسین پاک کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک جملہ کہا الحسین منی وانا من الحسین. کیا کہا؟ الحسین منی وانا من الحسین. حسین میرے میں حسین. سبحان اللہ. حسین میرے وچوں ہے کہ میں حسین دے وچوں ہاں. یہ حدیث اکثر بیان کیتی جاندی ہے. ہر مولوی بیان کرتا ہے, ہر عالم دین بیان کرتا ہے, لیکن تسی اس حدیث نو سمجھو. مصطفیٰ کی فرما کے گئے نے حسین میرے وچوں ہے, میں حسین وچوں ہاں. الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. گویا کہ حسین کا ذکر کرنا میرا ذکر ہے. حسین سے دشمنی رکھنا مجھ سے دشمنی رکھنا ہے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. ایک مرتبہ عید کی رات آئی. عید آئی, امام حسن اور امام حسین چھوٹے تھے, بچپن کے اندر تھے. گھر میں بیٹھے تھے. اپنی والدہ ماجدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سے عرض کرتے ہیں والدہ ماجدہ اماں جان صبح عید ہے. چاند رات کا دن تھا, چاند رات گزری تھی, صبح عید تھی. عرض کرتے ہیں والدہ ماجدہ صبح عید ہے. تو خاتون جنت عرض کرتے ہیں ہاں پتر صبح عید ہے. تو حسین کریمین پوچھتے ہیں اماں جان صبح بچے نئے کپڑے ڈالیں گے, صبح بچے نئے کپڑے ڈالیں گے, عید کا دن ہے. تو فرماتی ہیں ہاں پتر صبح بچوں نے نئے کپڑے ڈالنے ہیں, نئے کپڑے ڈالیں گے. تو حسنین کریمین عرض کرتے ہیں اے اماں ہمارے نئے کپڑے کہاں ہیں جو ہم نے ڈالنے ہیں؟ تو فاطمہ الزہرا عرض کرتے ہیں پتر درزی آ رہا ہے, پتر درزی آ رہا ہے. سارے سمجھدار بیٹھے ہو. درزی کیدا آندا ہے جن نے سوٹ سلائی کران واسطے دتا ہوے. درزی کیدا آندا ہے جن نے دتا ہوے. فاطمہ الزہرا نے سوٹ سلائی کران دتا ہی نہیں, لیکن پھر بھی عرض کر رہی ہیں پتر درزی آ رہا ہے. جدو انی گل کہی نا تے کچھ لمحات کے بعد دروازے میں دستخط ہوئی. دروازہ کھٹکیا, پوچھا گیا کون؟ جواب آیا انا خیاط الحسنین, میں حسنین دا درزی ہاں. کیا جنتی نام نے سبحان اللہ کہہ دو, نہ سن کے بیان سن کے نہ کہو, حسن تے حسین دا نہ سن کے کہو. فرمایا میں حسنین دا. دروازہ کھولیا, درزی نے دو جوڑے دیتے, دو جوڑے لالے صبح عید دے پائے کہ اپنے نانے دی بارگاہ دے وچ چلے گئے. سارا ماجرا سنایا, سارا واقعہ پیش کیتا تے مصطفیٰ کریم خاتم النبیین امام الانبیاء تواڈے تے میرے نبی عرض کردے نے فاطمہ کیا تسی جانتے ہو درزی کو مسیح؟ تسی جانتے ہو
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? تو فاطمہ زہرا عرض کر دیا نے بابا جان نہیں میں نہیں جانتی وہ درزی کون سی. تے مصطفیٰ فرماندے نے وہ درزی فرشتیاں دا سردار جبریل امین. سبحان اللہ. فرشتیاں دا سردار سی جبریل امین سی. جدو فاطمہ تو کیا نا جدو تیری زبان چوں نکلیا پتر درزی آ رہا ہے تے اودوں رب تعالی نے جبریل حکم دیتا اے جبریل تو جا جنت وچوں دو جوڑے لے کے حسین دی بارگاہ وہ جنت وچوں دو جوڑے لے کے ہن ذرا تسی سوچنا ہے فرشتیاں دا سوچنا فرشتے کی کردے نے فرشتیاں دا کام کی ہے فرشتے کردے نے اللہ دی عبادت کی کردے نے فرشتے کی کردے نے آخری گل ہے کردے نے اللہ دی عبادت فرشتیاں دا کام کی ہے لیکن فرشتے ایتھے سوٹ لے کے آ رہے ہیں فرشتے نہیں بلکہ فرشتے دا سردار لے کے آ رہے ہیں فرشتیاں دا کام کی ہے اللہ دی عبادت ادھر فرشتے دیکھو فرشتیاں دا کام ہے اللہ دی عبادت ایتھے فرشتہ سوٹ لے کے آ رہا ہے حسنین دا تے تانوں اجے بھی شان حسنین سمجھ نہیں آئی اوے اللہ نے حسنین دی نوکری کرنا عبادت حسنین دی نوکری کرنا بھی عبادت ہے تے تسی سمجھ جاؤ حسنین دی ذکر وچ محفل چ بیٹھنا کتنی بڑی عبادت ہے تسی کنے خوش نصیب ہو حضرت سیدنا ام الفضل رسول اللہ دی چچی جان ایک مرتبہ رسول اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی ادو امام حسین دی ولادت نہیں سی ہوئی ادو امام حسین دی ولادت نہیں سی ہوئی آپ دی بارگاہ چاہی تے کہندے یا رسول اللہ مینوں ایک خواب آیا یا رسول اللہ مینوں ایک خواب آیا کہ تواڈے جسم دا ٹکڑا میری گود وچ رکھیا گیا ہے یا رسول اللہ تواڈے جسم دا ٹکڑا میری گود وچ رکھیا گیا ہے تسی واقعہ سننا ذرا یا رسول اللہ جیڑا امتی ہوے او دی اکھاں چوں تے اتھرو ہون گیا واقعہ بیان کر دے تے ام الفضل دی اکھاں چوں اتھرو نے آنسو نکل رہے ہیں رو رو کے عرض کر رہی ہیں یا رسول اللہ تواڈے جسم دا ٹکڑا میری گود وچ رکھیا گیا میں خواب ویکھیا تے رسول اللہ مسکرا پے رسول اللہ مسکرا پے مسکرا کے عرض کرتے نے اے ام الفضل ادی تعبیر پتہ کی ہے فرمایا نے نہیں تے رسول اللہ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ دے ہاں ایک پتر پیدا ہوئے گا میری بیٹی فاطمہ دے ہاں ایک پتر پیدا ہوئے گا وہ میرے وچ ہوئے گا اے ام الفضل جڑا ٹکڑا تیری گود دے وچ پیش کیتا گیا اونوں حسین ابن علی کہندے نے اونوں حسین ابن علی کہتے ہیں اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں جس کے منہ میں مصطفیٰ اپنا لعاب دہن ڈالے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں جس کی پرورش خود مصطفیٰ کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں جس کی تربیت خود مصطفیٰ کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں جو مصطفیٰ کے کندھوں پر سوار ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں جو رضاعت کے مسئلے حل کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں جو فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں جو علی کے خون کا ٹکڑا ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں عالم بعمل کو حسین ابن علی کہتے ہیں صاحب فصاحت کو حسین ابن علی کہتے ہیں صاحب بلاغت کو حسین ابن علی کہتے ہیں حسینوں کے سردار کو حسینوں کے سردار کو جو حسینوں کے خوبصورتیوں کے سردار کو حسین ابن علی کہتے ہیں امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر تھے آپ نے کہا خط بھیجنا تھا مدینہ منورہ کہاں بھیجنا تھا پاک شہر ہے اس شہر کی رب تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے کس وجہ سے اٹھائی ہے کہ مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں کس وجہ سے اٹھائی ہے کہ مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں مدینے میں اب ذرا دیکھیں جس مٹی پہ مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں اس کی قسم قرآن کھاتا ہے اور جن کے بدن کے اندر مصطفیٰ کا خون ہو ان کی شان کیا ہوگی جن کا خون مصطفیٰ کا خون ہو ان کی شان کیا ہوگی امیر معاویہ نے خط لکھ کر قاصد کو دیا کہ جاؤ مدینہ طیبہ میں نا حسین کو دیا جاؤ مدینہ منورہ میں حسین کو دیا تو جو قاصد خط لے کر جانے والا تھا وہ عرض کرتا ہے کہ امیر المومنین میں نے حسین کو امام حسین کو نہیں دیکھا میں نے امام حسین کو نہیں دیکھا میں نے آخر کہا تھا حسینوں کے سردار کو حسین ابن علی کہتے ہیں یہ جملہ یاد رکھنا ہے حسینوں کے سردار کو تو کہتے ہیں میں نے جو قاصد کہنے لگا امیر المومنین میں نے حسین پاک کو نہیں دیکھا ہوگا تو امیر معاویہ عرض کرتے ہیں جب مدینہ طیبہ میں پہنچ جائے اور تو نے دیکھنا ہے کہ جس کے ارد گرد لوگ جمع ہو اور جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو سمجھے نا وہ حسین جو سب سے
खूबसूरत हो वो हुसैन होगा। ये शान है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। पूरा मुहर्रम गुजर गया, मुहर्रम के आखिरी दिन चल रहे हैं, हमने एक मुहर्रम से लेकर बल्कि पूरा साल ही हम अहले बैत का जिक्र करते हैं, क्योंकि हम हैं सुन्नी। कौन है? सुन्नी। और सुन्नी का अकीदा ये है कि हम असहाब के भी नौकर हैं, आल के आल के। हम सिद्दीक को भी मानते हैं। अगर हम लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हैं तो हम लब्बैक या सिद्दीक भी कहते हैं, हम लब्बैक या उमर भी कहते हैं, लब्बैक या उस्मान भी कहते हैं, लब्बैक या अली भी कहते हैं, और फिर लब्बैक या हुसैन भी कहते हैं, क्योंकि हम हैं सुन्नी। एक मुहर्रम से लेकर आज तक हम शान अहले बैत सुनते रहे, शान अहले बैत सुनी, जुमा के अंदर सुनी, महाफिल के अंदर सुनी, लेकिन जो असल मकसद है, जो असल मकसद है वो है पैगाम हुसैन। वो क्या है? पैगाम हुसैन। इमाम हुसैन ने शहादत के बाद हमें पैगाम क्या दिया? क्या पैगाम मिला? ये असल मुद्दा है। क्या है? पैगाम हुसैन। इमाम हुसैन ने यजीद के साथ जंग क्यों की? यजीद जो था वो जामिया मस्जिद के अंदर खुतबा दिया करता था। यजीद जो था हज पर जाता, काबा में खुतबे देता। यजीद काबे में जाकर खुतबे देता, लेकिन जंग क्यों की? इमाम हुसैन ने यजीद से जंग क्यों की? यजीद की बैत क्यों नहीं की? सिर्फ यही वजह थी कि यजीद फासिक था, यजीद गुनाहगार था, यजीद नमाजी था, यजीद जानी था, और यजीद शराबी था। ये वजूहात कि जिसकी बिना पर इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की, बल्कि यजीद से जंग की। और इमाम हुसैन इतने दलेर थे कि इमाम हुसैन की जो फौज थी 72 तन थे, 72 लोग थे, लेकिन अकेले इमाम हुसैन ने 2100 यजीदियों को कत्ल किया था। 2100 यजीदी अकेले इमाम हुसैन ने वो रसूल दिए थे। ये इमाम हुसैन की दलेरी थी, मुस्तफा का खून था। अलबत्ता जो पैगाम हुसैन है, पैगाम हुसैन है, इमाम हुसैन ने पैगाम क्या दिया? पैगाम यही दिया कि तुमने जानी नहीं बनना, तुमने फासिक नहीं बनना, तुमने शराबी नहीं बनना, तुमने नमाजें नहीं छोड़नी। क्यों? अगर यजीद ने ना छोड़ी होती तो ये जंग ना होती। यजीद ने ये आमाल किए, गंदे आमाल किए, तो इमाम हुसैन ने यजीद से जंग की। अब आप देख लीजिए, कहते तो हैं हम हुसैनी हैं, हमारा दावा है कि हम हुसैनी हैं, लेकिन हमारे काम हुसैन वाले हैं। जो हमारे हरकतें हैं, हमारे आमाल हैं, वो इमाम हुसैन वाले नहीं हैं। इसलिए हमें सोचना चाहिए, हमें अपने ऊपर गौर करना चाहिए कि हम किस लाइन पर चल रहे हैं, किस फिक्र को अपना रहे हैं। हमें चाहिए कि अगर हम दावा करते हैं इमाम हुसैन का, तो हम हुसैनी बनकर जिए। शायर कहता है, मुती ने दिल से पूछा बता के क्या हुसैन है, मुती ने दिल से पूछा बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। और अजब लड़ी है जंग भी, अजब लड़ी है, अजीब लड़ी है जंग भी, हुसैन से यजीद से, वो इससे बढ़ के जीत क्या? कि यजीद था, यजीद था, यजीद की जो फौज थी वो बहुत बड़ी थी, लेकिन आज यजीदी कोई नहीं है। लेकिन हुसैन की जो पूरा जो गिरोह था, जो काफिला था, एक बच्चे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, लेकिन आज हमें भी हर जगह हुसैनी नजर आएंगे। क्यों नजर आएंगे? कि इमाम हुसैन के काफिला वालों ने इज्जत तलाश किया मुस्तफा के दीन से। अगर हम भी मुस्तफा के दीन से इज्जत तलाश करेंगे तो अल्लाह हमें भी इज्जत दे देगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल करने, असहाब की नौकरी करने, आले पाक की नौकरी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन रहे हैं, अगर सुन भी रहे हैं तो एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं। एक कान से सुन रहे हैं तो दूसरे कान से निकाल रहे हैं। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, और आखिर में उन्हें जो शेर पढ़ा कि मदीन से होश के बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा कि सदा सदा हुसैन है। मदीन से होश दिल से पूछ के बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत दे, शान अहले बैत दे, सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन कोई नहीं
حسین بس حسین ہے شان اہل بیت دے سبھی کے ساتھ مثال ہے کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے اور عمر سے چل عمر تک عمر سے چل عمر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عمر سے چل عمر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بڑے 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 یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی جنگ بھی حسین نے یزید سے عجب لڑی جنگ بھی حسین نے یزید سے اس سے بڑھ کے جیت ہو گیا یزید تھا حسین ہے حسین ہے اور شہر کا کوئی لکھتا ہے کہ بغض بے شک مزید رکھنا بغض بے شک مزید رکھنا کچھ تزید سیدان مزید رکھنا بغض بے شک مزید رکھنا کچھ سیدان مزید رکھنا بغض باوے بے شک مزید رکھ لے کچھ سیدان مزید رکھ لے کہ حسین نہ لے کہ حسین نہ لے یزید پیارا پھر پیو دا نام یزید حسین نہ لے یہ یزید پیارا پھر پیو دا نام یزید رکھ اب میں نت رسول مقبول کے لیے دعا دیتا ہوں میرے بہت ہی قریبی دوست قاری بلال زمتاری صاحب درس فضانب جی ناروال جو آئیں اور آقا کریم کے بارگاہ میں بولے کی تفریش کریں ان کے آنے سے ایک زیادہ نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان شہداء کربلا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نہایت ہی آسان کلا کوشش کیجئے کہ بڑی گھر انشاءاللہ مزہ آئے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ
बख्शीश सरवर जी का प्यारा है दुनिया के गर आशिक की आंखों का वो तारा है दुनिया के गर आशिक की आंखों का वो तारा है जुल्फ़े कितने पर सीने पर रखा पत्थर फिर भी ज़ुबान पर जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी गैरल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी गैरल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सिलसिले भी बुझल गया आकाश से उसने कहा सिलसिले भी बुझल गया आकाश से उसने कहा कर गम भी बतला जरा मेरी मोटी में है क्या कर गम भी बतला जरा मेरी मोटी में है क्या सिलसिले भी बुझल गया आकाश से उसने कहा कर गम भी बतला जरा मेरी मोटी में है क्या आका का फरमान हुआ रहमान हुआ मुट्ठी से कंकर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी गैरल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी गैरल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जुल्म हुआ उसके बावजूद जुबान से क्या निकला ला इलाहा जुबान से क्या निकला ला इलाहा जुबान से क्या निकला ला इलाहा करीम नबी अलैहिस्सलाम की बात की अबू जहल हाथ में कंकर पूछा नबी हो तो बताओ मेरे हाथ में क्या है तो हाथ से कंकर क्या बोले ला इलाहा कंकर क्या बोले ला इलाहा एक ना कंकर बोल पड़े आप कलमे का सबको आता है सब मिलकर पढ़े हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी गैरल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बगैर माइक हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी गैरल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह चले काबला करेंगे मुकाबला मैं मुकम्मल मिसरा पढ़ूंगा मिसरे का मिसरी अल्फाज हैं ला इलाहा इल्लल्लाह तो आप सब ने मिलकर ठीक है हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी गैरल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा
کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے کہتی تھی اپنے بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا میرے عمر کا قول پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ یزید سے پوچھو کہ تیرا راج کہاں ہے اللہ صاحب یزید سے پوچھو یہ تو بول دے ہی نہیں اساں تے انہاں نوں بلانا ہے جڑے سنانا تے انہاں نوں جڑے بول دے جی لواں صاحب اس لیے تواڈے اشارہ کیتا کیونکہ بولن گے تے انہاں نوں سناؤ گے بولو گے بے شک بولو گے انشاءاللہ بولو گے جی اس واسطے تانوں بلا رہے ہیں کہ جدا خصوصی بیان ہے وہ میرے استاد محترم نے اور میں جاننا اپنے استاد محترم کو کہ وہ انہاں دی کا اگے نہیں چلتے جنہاں دی کا سبحان اللہ دی آواز نہ آئی سبحان اللہ وہ انہاں دی ارتقا کے نہیں چلتے جنہاں دی ارتقا سبحان اللہ دی آواز نہ آئی اصل دے وچ جڑا بیان کرن والا ہوندا ہے اونوں تسی مزہ دیو تے بول کے دیو تانوں سنائے گا نہ کچھ اگر تسی نہیں بول کے کچھ دسنا تو انہیں تانوں کچھ سنا کے جانا اصل دے وچ محفل وچ جدوں آؤ نا تے خالی بھانڈا لے کے آیا کرو خالی برتن لے کے آیا تاکہ کچھ نہ کچھ وچ سما جائے تسی سارے ہن پڑھے دے لے کے آئے جو تے ہور مزید جان سکتے کی فرماتے یزید سے پوچھو کہ تیرا راج کہاں ہے یزید سے پوچھو کہ تیرا راج کہاں ہے یزید سے پوچھو کہ تیرا راج کہاں ہے وہ خون سے علوتا تیرا تاج کہاں ہے وہ خون سے علوتا تیرا تاج کہاں ہے زندہ ہے حسین ابن علی زندہ ہی رہے گا زندہ ہے حسین ابن علی زندہ ہی رہے گا لعنت کے سوا تیری یزید سے پوچھو کہ تیرا راج کہاں ہے وہ خون سے علوتا تیرا تاج کہاں ہے وہ خون سے علوتا تیرا تاج کہاں ہے اس سے مراد یہ کہ امام حسین کے جو بدر تن شہید ہوئے تھے خون بہا وہ خون کی بات ہو رہی ہے کہ یزید سے پوچھو کہ تیرا راج کہاں ہے وہ خون سے علوتا تیرا تاج کہاں ہے وہ خون سے علوتا تیرا تاج کہاں ہے اور زندہ ہے حسین ابن علی زندہ ہی رہے گا لعنت کے سوا تیری یاد چلے ہم علی علی کرتے بہت سے لوگ سڑتے ہیں جلتے ہیں کہ آپ سنی جو ہے نا علی علی بڑا کرتے بہت سے لوگ سڑتے ہیں جلتے ہیں کہ سنی جو ہے نا علی علی کرتے ہیں خیبر کی زمین ہے خیبر کی زمین ہے جنگ خیبر 39 دن گزر کے جنگ کو صرف دو دروازے فتح کیے اور حضرت علی کی آنکھ ہوئی
بہت زیادہ شدت سے درد تھا، آنکھیں خراب تھی، 39 دن گزر گئے، 39 دن ہو گئے، پھر حضرت علی کو جب پتا چلا تو صرف 2 دروازے فتح کیے ہیں حضرت علی، شدت والی آنکھوں میں، شدت بری درد والی آنکھوں میں وہ چلے گئے خیبر میں۔ جب مصطفیٰ نے دیکھا فرمایا یا علی، آپ بھی نہیں بول رہے یار، سنی تو علی علی بہت زیادہ کرتے ہیں، آپ بھی نہیں بول رہے آپ کو سبحان اللہ یار، آپ کے گاؤں کے علامہ صاحب ان کی خاطر بولتے سبحان اللہ۔ کیا کہیں گے کہ دبوالا میں گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ دبوالا میں گئے تھے تو لوگ بہت ذوق شوق رکھتے تھے، جی ایسا نہ کریں یار، اپنے عالم دین کی خاطر بولتے سبحان اللہ۔ شکر ہے کہ سب تو اڈے نہ آتے بولتے تھے۔ فتح خیبر، جنگ خیبر کا میدان، 2 دروازے فتح کیے تھے، 39 دن گزر گئے۔ حضرت علی کو جب خبر پہنچی، حضرت علی شدت درد بری آنکھوں کو لے کر خیبر میں پہنچے، میدان خیبر میں پہنچے۔ مصطفیٰ نے دیکھا، کس نے دیکھا؟ مصطفیٰ نے دیکھا، مصطفیٰ نے دیکھا، کہا علی، کہا یا علی۔ مصطفیٰ نے حضرت علی کو ساتھ لیا، خیمے میں چلے گئے، جا کے گود میں لٹا لیا، گود میں لٹا کر آپ نے اپنے لعاب دہن کو اپنی زبان سے نکالا، منہ سے نکال کر حضرت علی کی درد والی شدت والی آنکھوں میں ڈال دیا۔ پھر حضرت علی کو کچھ دیر کے بعد سکون محسوس ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اے میرے صحابہ، سن لو، کل میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ خیبر کو فتح کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کل میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اس کے ساتھ میرا اللہ بھی محبت کرتا ہے اور میں محمد بھی محبت کرتا ہوں۔ تمام صحابہ، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم ساری رات اس کشمکش میں رہے کہ شاید کاش ہمیں حضور جھنڈا پکڑا دے اور ہمیں یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب کل طلوع ہوئے فجر کی اذان ہوئی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر ادا کی اور نماز فجر کی جماعت کروانے کے بعد فرمایا یا علی، کہا علی پاس آؤ۔ جب حضرت علی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب گئے تو آپ نے جھنڈا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ قریب کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا علی، تب تک آپ نے خیبر میدان سے واپس نہیں آنا جب تک اس کو فتح نہ کر لو۔ سبحان اللہ۔ تب تک واپس نہیں آنا جب تک اس کو فتح نہ کر لو۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ تیرے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کو دیا اور اپنی ذوالفقار تلوار بھی عطا کی۔ ذوالفقار تلوار، ذوالفقار، پھر اپنی زرہ بھی دی، سوار کیا گھوڑے پر، سواری پر سوار کیا اور فرمایا علی جا، تب تک واپس نہیں آنا تب تک فتح خیبر نہ کر لو۔ جب حضرت علی خیبر کے پاس گئے، جانا کیسے ہے؟ پہلے خندق ہے، آگ کی خندق ہے، پھر اس کے بعد دیوار ہے، دیوار میں پھر آگے خیبر کا میدان ہے۔ پہلے آگ ہے، خندق ہے، پھر دیوار ہے، دیوار کے بعد خیبر ہے۔ جب حضرت علی خیبر کے قریب پہنچے اور مجوسیوں کے، یہودیوں کے عالم اس دیوار کے اوپر کھڑے تھے، سپاہی کھڑا تھا، کہنے لگا علی آ گیا ہے۔ کون آ گیا ہے؟ علی آ گیا ہے۔ حضرت علی حیران ہو گئے کہ میں نے تو اس کو اپنا تعارف بھی نہیں کروایا، اس کو کیسے پتا کہ میں علی ہوں؟ آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتا ہے کہ میں علی ہوں؟ کہنے لگا میں نے تورات میں پڑھا
اس کا نام علی ہوگا۔ ایک سوال اس نے حضرت علی سے کیا، دوسرا سوال اس نے خیبر والوں سے کیا، اے خیبر والوں بھاگ جاؤ، خیبر والوں بھاگ جاؤ۔ کہنے لگے وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا علی آ گیا ہے۔ کون آ گیا ہے؟ یار بولو، کون آ گیا ہے؟ کون آ گیا ہے؟ کون آ گیا ہے؟ بھاگ جاؤ، علی آ گیا ہے۔ مرحب کا بھائی بھاگنے لگا، 40 من کا، کہتے ہیں 40 من کا اس کے پاس نیزہ تھا، وہ بھاگا، دروازے کی طرف بھاگا، پھر حضرت علی کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا اے علی میں تجھے بچھائے دوں گا۔ جب اس نے وار کیا، حضرت علی نے پہلے وار سے اس کو قتل کر دیا، واسر جہنم کر دیا۔ پھر اس عالم نے جس نے کہا تھا تیرا نام علی ہے، کہنے لگا مرحب، کہنے لگا مرحب مرحب مرحب، کہنے لگا مرحب۔ کہتا ہے کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ تیرا بھائی شہید ہو، نعوذ باللہ، تیرا بھائی قتل ہو گیا، تیرا بھائی قتل ہو گیا۔ پھر اس نے مرحب نے حضرت علی کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ جب حضرت علی کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا میں بہت بڑا جنگجو ہوں، میں نے بہت سی جنگیں فتح کی ہیں، میں تجھے ایک ہی وار سے بچھاڑ دوں گا۔ حضرت علی کہنے لگے اگر تیرا نام مرحب ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام واحد جنگ خیبر ہے، جس میں حضرت علی نے اپنا تعارف اپنی ماں کی طرف سے متوجہ کر کے کروایا۔ واحد جنگ خیبر ہے، فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور جس رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی گود میں حضرت علی کو لے کر ان کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈال رہے تھے، اسی رات مرحب کو ایک خواب آیا تھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنگل کی طرف جا رہا ہے، جنگل کی طرف جا رہا ہے، اور ایک ببر شیر، جنگلی شیر اس پر حملہ کرتا ہے اور اس کو چیر پھاڑ ڈالتا ہے، اور اس کو چیر پھاڑ ڈالتا ہے۔ جب حضرت علی نے کہا نا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تو مرحب کانپ گیا، کہنے لگا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جس کا معنی ہے ببر شیر، جس کا معنی ہے ببر شیر، بولو جس کا معنی ہے، جس کا معنی ہے ببر شیر۔ جب مرحب نے وار کیا، گردن پہ تانگ کر کے وار کیا، حضرت علی کی گردن کے قریب وہ وار آیا، آپ نے ہوا میں جمپ لیا، پھر وار قدموں کے نیچے سے گزر گیا، حضرت علی ہوا میں ہے، آپ نے وار کیا، سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک 2 ٹکڑے کر کے زمین پہ گاڑ دیا، 2 ٹکڑے کر کے زمین پہ گاڑ دیا۔ کیا خوب شاعر کہتا ہے کہ منظر فضائے بیدا میں سارا علی کا ہے، جس سمت بھی دیکھو نظارہ علی کا ہے، مرحب مرحب 2 نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب 2 نیم ہے یعنی 2 ٹکڑے ہو کے زمین تے ڈگے دا، سر مقتل پڑا ہوا، اب اٹھنے کا نہیں یہ مارا علی کا، اب اٹھنے کا نہیں یہ مارا علی کا ہے۔ چلو جب تک لائٹ نہیں آتی تب تک فرمایا اٹھنے کا نہیں اب یہ مارا علی کا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ میں نے نعتیں لکھی ہیں، حضور کے کلام لکھے ہیں، جب میں نے لکھا نا کہ بلغ اللہ بکمالہ، کیا لکھا؟ کہہ رہے یہ تو سب سے آسان ہے، ہر ایک کو آتا ہوگا، بلغ اللہ، چلے ہم ٹیوشن سیکھتے ہیں، بلغ اللہ بلغ اللہ کشف الدجا کشف الدجا حسنت جمیع کے صلو علیہ بلغ اللہ بلغ اللہ بلغ اللہ کشف الدجا حسنت جمیع کے بلغ اللہ بجمالہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے لکھا بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ تیسرا مصرع یاد نہیں آ رہا، پھر پڑھتے ہیں بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ
حسنت جمیع خصالہ، چوتھا مصرع یاد نہیں آ رہا. آپ کہتے ہیں میں اسی کشمکش میں سو گیا. جب سویا تو دل کے دروازے کھل گئے، دل کی آنکھ کھل گئی، مدینے والے مصطفیٰ کی زیارت ہو. کون کو چاہتا کہ آپ کو بھی زیارت ہے؟ ہاتھ بلند کری آکے سبحان اللہ. فرماتے بلغ الللا، بلغ الللا، آپ بھی تو پڑھو، بلغ الللا، بلغ الللا، کشفت دجا، کشفت دجا، حسنت جمیع خصالہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی کشمکش میں سو گیا، جب ظاہری آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھل گئی. مدینے کے تاجدار سلطان بحر بر تشریف لے آئے. آپ فرماتے ہیں ساتھی اٹھتے ذرا مجھے نعت سنا، ساتھی اٹھتے ذرا مجھے نعت سنا. آقا میں نے تو بہت سے کلام لکھے ہیں، بہت سی نعتیں لکھی ہیں، بہت سے قصیدے لکھے ہیں. فرمایا جو رات کو لکھتے لکھتے سو گیا وہ سنا، جو رات کو لکھتے لکھتے سو گیا وہ سنا. آقا اس کے 3 مصرے ہوئے ہیں، چوتھا مصرع یاد نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا پڑھ تو صحیح. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے پڑھا بلغ الللا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. خاموش ہو گئے. سرکار نے فرمایا ساتھی پر عرض کی یا رسول اللہ آگے یاد نہیں آ رہا. فرمایا پر بلغ الللا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. خاموش ہو گئے. سرکار نے فرمایا پر صلو علیہ وآلہ. یہ جملے سرکار نے بڑے آپ نے بڑے صلو علیہ، صلو علیہ. بھئی آپ تو بولتے نہیں ہیں. علامہ صاحب آپ کے حوالے آپ بولیں نہ بولیں آپ کے لوگ ہیں. اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا آصف حضوی صاحب کو کہ وائیں اور آ کر اپنے ملفوظات احترام سے ہمارے دلوں کو قلوب الاذہان کو روشن منور فرمائے. نعرہ تکبیر، بول دو یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ایک حیدر والا حیدر جس کی ماں نے نام حیدر رکھا ہے. نعرہ حیدری، یاد کرے خیبر، نعرہ حیدری. عظمت و شان شہداء کربلا. الصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بواضح الصلاة والسلام عليك اونچی آواز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. چکیا نہ کرو، شرم محسوس نہ کیتا کرو. جدو اسی کسی دی چگلی کرنی ہوئے، کسی دی پیٹھ پیچھے گل کرنی ہوئے، پھر اسی نہیں چاہتے. جدو درود پاک دی باری آتی ہے، محفل دے وچ بہن دی باری آتی ہے، اس ٹائم اسی چکنے ہیں پتہ نہیں یار کی منہ چوں کی نکل جانا ہے. تے درود پاک یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری عبادتاں کرن دا حکم فرمایا، لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے فرمایا کہ مومنوں میں اور میرے فرشتے خود حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہیں. تم بھی میرے آقا پر درود و سلام، تم بھی میرے حضور میرے حبیب پر درود و سلام پڑھا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کے دور مبارک کا ایک واقعہ ہے کہ
کہ آپ کے دور مبارک میں ایک بندہ بڑا گناہگار تھا، سیاہکار تھا، بڑا بدکار تھا، اس نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں بظاہری طور پر کیا تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے اس شخص کو اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ کس پہ پھینک دیا؟ گندگی کے ڈھیر پہ۔ کس پہ؟ گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، موسیٰ فرمایا، عرض کیا یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا موسیٰ آج میرا یہ حکم ہے، فلاں فلاں بستی میں جاؤ اور وہاں پر جا کر دیکھو میرا ایک بندہ ہے، لوگوں نے اٹھا کے اسے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے، جاؤ اس کی تجہیز و تکفین اس کا مکمل انتظام کرو اور جا کر اس کو دفنا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ششدر رہ گئے اور پریشان ہوئے۔ اللہ نے آج مجھے وحی سے پہلے یہ حکم فرما دیا، وہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے، وہاں پر جا کر دیکھا، پوچھا وہ بندہ فلاں فلاں نامی شخص ہے، وہ بندہ کہاں پہ ہے؟ دیکھا تو واقعتاً لوگوں نے اسے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی تدفین کرنے لگے۔ لوگوں نے عرض کیا یا موسیٰ یہ بندہ تو بڑا گناہگار تھا، بڑا سیاہکار تھا، بڑا بدکار تھا، آپ اس کی تدفین کیسے کر رہے ہیں؟ یہ تو اس لائق ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کا حکم ہے اور میرے رب کے حکم میں ہر کام میں حکمت ہوا کرتی ہے اور میرے رب کے حکم میں ہر حکمت ہوا کرتی ہے، اس کے حکم میں بڑی حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ یہ سارا کچھ کر کرا کے کوہ طور پہ واپس چلا جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا تو نے جو مجھے حکم دیا تھا میں اس کو بجا لا کے واپس آ گیا ہوں، میں مانتا ہوں کہ تیرے ہر کام میں بڑی حکمت ہوا کرتی ہے اور تیرے حکم میں بڑی حکمتیں ہوا کرتی ہیں، تیرا کوئی بھی قول وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مجھے یہ تو بتائیے کہ لوگ تو کہتے تھے کہ وہ بندہ بڑا گناہگار تھا، بڑا سیاہکار تھا، بڑا بدکار تھا، مگر آپ نے کیسے حکم فرما دیا کہ اس بندہ وہ بڑا بندہ نیک ہے، اس بندے کے جا کے تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ یا اللہ اس کی حکمت سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا موسیٰ تھا تو وہ بندہ گناہگار، تھا تو وہ بڑا سیاہکار، تھا تو وہ بڑا بدکار، لیکن ایک مرتبہ اس نے تورات کو کھولا اور تورات کو کھول کر جہاں پہ میرے حبیب کا نام آیا وہاں پر اس نے اس کو چوما اور چوم کر درود پاک پڑھا۔ میں نے اسی کے صدقے اس کے سارے کے گناہ میں نے اسی کے صدقے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو دوستو یہ درود پاک یہ ایسا درود پاک ہے، تو پھر ایک مرتبہ اونچی آواز سے، لمبا نہیں آنا چاہیے تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی، اونچی آواز بلند آواز میں الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ احباب ذی وقار ٹائم زیادہ نہیں میں لوں گا، ہم چونکہ میزبان ہیں، ہمارے کافی سارے دوست ہیں، وہ مہمان تشریف لائے ہیں، کوشش کروں گا اپنی گفتگو کو جلد از جلد سمیٹوں۔ احباب ذی وقار آج یہ جو عظیم الشان محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے، بڑے خوش بخت ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں گھر والے کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کروایا۔ ہمیں بھی چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے اسی طرح ہم بھی حضرت امام حسین کا ذکر اپنے اپنے گھروں میں کیجیے۔ تو اب اسی وقار یہ وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کہ جن کی پاکیزگی کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، کہیے نا یا سبحان اللہ۔ یہ وہ اہل بیت کہ جن کی اللہ نے مسکینوں سے محبت کا ذکر قرآن میں بیان فرمایا ہے۔
جن کی قیدیوں سے محبت کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جن کی محبت کو فرض اللہ نے قرآن میں قرار دیا، یہ وہ اہل بیت ہیں۔ اب اب اسی وقت کون اہل بیت؟ حضور علیہ السلام کے پاس نجران سے کچھ عیسائیوں کا وفد آ گیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ہم یہ کس طرح مان سکتے ہیں؟ کیونکہ اصول کے تحت، قانون کے تحت یہ ہوا کرتا ہے کہ جس بندے کے والدین ہوں، جس کے ہاں جس کا والد بھی ہو، جس کی والدہ بھی ہو، اور جس والدہ کے ہاں اس کا شوہر ہوا کرتا ہے، اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے، ہم یہ نہیں مانتے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، ہم یہ نہیں مانتے۔ وہ کہنا کیا چاہتے تھے؟ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو دلائل دی، اور دلائل دینے کے بعد حضور نے فرمایا، انہوں نے پھر ایک یہ دلیل دی کہ حضور علیہ السلام نے انہوں نے کہا نا کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو گئے؟ حضور نے فرمایا دیکھو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، یہ رب کی قدرت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دیکھ لو، اللہ نے ان کو بغیر والدہ بغیر والد کے پیدا کیا ہے۔ جب ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ رہا، انہوں نے کہا ہم آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں۔ مباہلہ یہ کہ ایک مقام پہ آ جائیں اور وہاں پہ آ کے دعا کیجئے گا، جو حق پہ ہوگا وہ زندہ رہے گا اور قائم رہے گا، ہمیشہ قائم دائم رہے گا، اور جو باطل ہوگا وہ مٹ جائے گا، معاذ اللہ ہلاک ہو جائے گا۔ جب یہ بات حضور علیہ السلام نے سنی، فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا ہے، کہیے نا یار سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، حضرت امام حسن کو انگلی پکڑائی ہوئی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت مولا کائنات آپ کے پیچھے ہیں، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ جب میں کوئی دعا مانگوں تو تم سب نے آمین کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ آمین کہنا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے، سامنے سے دیکھا نجران کا وفد اپنے وہ پادری کے ساتھ حضور علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں۔ جب ان کے پادری نے دیکھا، اس نے کہا خبردار اگر ان کے پاس جاؤ گے، اللہ کی اس نے قسم اٹھا کر کہا، اس نے کہا کہ خدا کی قسم ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر تم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو میں ایسی شخصیات کو دیکھ رہا ہوں، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ پہاڑ کو حرکت دینا چاہیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ اس پہاڑ کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے جائے تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ خبردار اگر ان کے پاس یہ نہ ہو کہ سارے کے سارے عیسائی حضرت، تو یہ کس نے دعا مانگنی تھی؟ حضور نے، تاجدار کائنات نے دعا مانگنی تھی۔ آمین کس نے کہنا تھا؟ وہ عظیم ہستیاں تھی، وہ آل بیت اطہار جیسی عظیم ہستیاں تھیں۔ حضرت امام حسن تھے، حضرت امام حسین تھے، حضرت مولا کائنات تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور حضور علیہ السلام نے کہیں کھڑے ہو کر فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر آج عیسائی ہمارے سامنے مباہلہ کرنے کے لیے آ جاتے تو خدا کی قسم یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے، اور پوری کی پوری روح زمین پر ایک سال کے اندر جتنے بھی عیسائی کے سب ہلاک ہو سب کے سب عیسائی ختم ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے۔ اب اب اسی وقار اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی مجمعین خصوص بالخصوص دو روایتیں میں آپ کو حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی مجمعین آپ کی مناقبت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین
سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حسین حضور سے ہے، گویا حضور فرمائے حسین منی، حسین مجھ سے ہے، کیونکہ شاخ درخت سے ہوتی ہے اور پھل شاخ سے ہوا کرتا ہے اور جز کل سے ہوتی ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین حضور سے ہے، فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ حسین سے مصطفیٰ کیسے ہیں، حسین سے مصطفیٰ کیسے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور گویا حضور کا فرمانا حسین منی وانا من الحسین، نقطہ عرض کر رہا ہوں غور کیجئے گا، حسین منی وانا من الحسین، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، گویا فاطمہ کی گود سے لے کر کربلا کے میدان تک حسین مصطفیٰ سے تھا اور کربلا سے لے کر قیامت تک حسین مصطفیٰ حسین سے، کربلا سے لے کر قیامت تک، کیونکہ حسین نے امام علی مقام نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اور ایک اور روایت آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام نے، اللہ رب العزت نے حضرت امام حسن کو حضور علیہ السلام کے سر سے لے کر ناف تک مشابہ بنایا تھا، آپ جیسی صورت بنائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناف سے لے کر قدموں تک حضور کے مشابہ بنایا تھا۔ حضرت امام حسن بڑے تھے، حضرت امام حسین چھوٹے تھے، چھوٹے صاحبزادے تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ایک مقام پہ فرمایا ہر والدین کا نسب اس کے والدین کی طرف ہوتا ہے، لیکن میرے ان دونوں بیٹوں کا نسب، میرے ان دونوں نواسوں کا نسب وہ میری طرف ہے، یعنی کہ میرے، ایک قرآن پاک میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کا ایک مفسر نے یہ تفسیر بیان کی ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کثیر اولاد عطا فرما دی، ہم نے آپ کو کثیر اولاد عطا فرما دی ہے۔ اور یہ وہ حسنین کریمین، وہ حسنین کریمین جن کے بارے میں حضور نے فرمایا من احبہما فقد احبانی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے حقیقت میں مجھ محمد سے محبت کی۔ کہیے نا یا سبحان اللہ، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی۔ اور ومن احبانی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ محمد سے محبت کی اس نے حقیقت میں خود خدا سے محبت کی۔ اور جس نے ومن احب اللہ فقد ادخلہ الجنہ، جس نے اللہ سے محبت کی اس کو اللہ جنت عطا فرمایا۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، ومن ابغض اللہ فقد ادخلہ النار۔ فرمایا جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، اس نے حقیقت میں مجھ محمد سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ محمد سے بغض رکھا اس نے حقیقت میں اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اس نے حقیقت میں وہ اس کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ احباب ذی وقار، تو میں عرض کر رہا تھا حضرت امام حسن کو اللہ نے سر سے لے کر ناف تک حضور کے مشابہ بنایا تھا، حضور جیسی صورت بنائی تھی۔ اللہ نے حضرت امام حسین کو ناف سے لے کر قدموں تک حضور کے مشابہ بنایا تھا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت جو چاہتا تو حضرت امام حسن کو ہی صرف حضور کے سارے مشابہ، سارے جسم کے مشابہ بنا دیتا۔ اگر امام حسین کو چاہتا تو صرف سارے کے سارے حضرت امام حسین کے جسم کو حضور کے مشابہ بنا دیتا۔ اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے حضرت امام حسن کو کیوں آدھا مشابہ بنایا، حضرت امام حسین کو کیوں آدھا مشابہ بنایا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو منظور یہ تھا کہ میرے حبیب کے اس ظاہری وصال کر جانے کے بعد اگر کوئی میرے حبیب کی زیارت کرنے کے لیے آئے تو وہ آئے پہلے امام حسن کو دیکھے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اگر امام حسین کو ساری کی ساری حضور کی جسم کی مثل بنا دیا جاتا، حضور کے مشابہ بنا دیا جاتا، تو ہو سکتا تھا کوئی آقا حضرت امام حسین کو دیکھتا اور واپس چلا جاتا،
امام حسن کو نہ دیکھتا. اگر ایسا ہوتا کہ امام حسن کو سارے کے سارے حضور کے جسم کے سارے مشابہ بنا دیتا تو اللہ رب العزت ہو سکتا تھا لوگ آتے حضرت امام حسن کو دیکھتے واپس چلا جاتے. لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ میرے حبیب کے وصال کر جانے کے بعد اگر کوئی میری زیارت کرنے کے لیے آئے تو وہ آئے سب سے پہلے میرے بیٹے ہی امام حسن کو دیکھے اور پھر میں امام حسین کو. یہ ہے حضرت امام حسین. اور ایک مقام پر حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں. دونوں شہزادے آتے ہیں اور آ کر آپ کی کمر مبارک پہ وہ سوار ہو جاتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک تو صحابی عرض کرتے ہیں وہ اٹھ کر ان کو سائڈ پہ کرنا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا ایسا نہ کرو. فرمایا من احبنی فلیحب ھذین. فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اور جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے فلیحب ھذین اسے چاہیے کہ وہ ان دونوں میرے شہزادوں سے بھی محبت کرے. حضرت امام حسین حضرت امام حسن رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی حضور سے محبت احباب ذی وقار اگر بیان کرتے چلے جائیں کافی ٹائم گزر جائے گا. احباب ذی وقار یہ وہ حضور سے محبت تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں اس دنیا میں بے لوث اور جس کو کوئی بلا لالچ وہ ایک ماں کی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے. وہ بھی جب اپنے بیٹے کے منہ سے پانی گرتا ہوا دیکھتی ہے تو وہ کپڑے سے صاف کرتی ہے. لیکن حضور سے حسنین کریمین کی محبت کو دیکھیں. حضور جب ان کے لعاب دین کو دیکھتے ان کے منہ سے پانی چلتا ہوا دیکھتے تو حضور علیہ السلام خود چوسنا شروع کر دیتے. یہ حضور کی محبت تھی. احباب ذی وقار یہ حضور کی محبت تھی. تو حضور تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے ہیں. آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین بنے ہیں. کہ اللہ نے حضرت حضور علیہ السلام کی وہ مثل وہ مشابہ آدھی صورت وہ امام حسن کو بنایا ہے. آدھے کو حضرت امام حسین کو حضور علیہ السلام کے جسم کے مشابہ بنایا ہے. تو احباب ذی وقار وہ وقت بھی آ گیا وہ ٹائم بھی آ گیا کہ جب آپ کی ہی امت نے اور آپ کے ہی کلمہ پڑھنے والوں نے امام علی مقام کے ساتھ وہ کچھ کیا جسے اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو تاریخ بھی لرز اٹھتی ہے. اگر کوئی مورخ خود کو لکھتا ہے تو اس کا قلم رک جاتا ہے. اگر کوئی غیر مسلم اس کو دیکھتا ہے تو وہ بھی ان مسلمانوں کی وہ مسلمانی پر ہنستا ہے. یار یہ کیسے مسلمان تھے اپنے ہی نبی کے نواسے کو قتل کر دیا. اپنے ہی نبی کے نواسے کے ان کے آل بیت اطہار کے ساتھ اتنے ظلم و زیادتیاں کی کہ غیر مسلم بھی اور کافر بھی حضور علیہ السلام آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو قربان ہو گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ایک ہی ایسے حضرت راہب کا واقعہ آتا ہے کہ جب مدینہ شریف کی طرف لوٹا ہوا قافلہ آ رہا تھا تو راستے میں دیکھا ایک بت خانہ ہے اور اس بت خانے کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا ہے ایک جملہ لکھا ہوا ہے. وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ کل قیامت کے دن بھی وہ جنہوں نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا ہے اپنے نبی سے شفاعت کی بھیک کیسے مانگیں گے. جب انہوں نے یزیدیوں نے جملہ دیکھا انہوں نے جانچ پڑتال کی تفتیش کی یہ کس نے جملہ لکھا ہے یہ یزید کی گستاخی کون کر سکتا ہے اور یزید کے خلاف اس وقت کون بول سکتا ہے. جب انہوں نے یہ جملہ دیکھا انہوں نے آس پاس سے پتہ کیا اور پتہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ اس بت خانے سے ایک راہب آ رہا ہے. راہب کو جب دیکھا اس نے پوچھا یزیدیوں نے پوچھا کہ یہ جو جملہ ہے یہ کس نے لکھا. اس نے کہا مجھے بھی یہ نہیں پتا کہ جملہ کس نے لکھا ہے لیکن صرف اتنا جانتا ہوں کہ آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے 500
یہ جملہ کسی نے لکھا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جملہ دیوار کو پھاڑ کر کسی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس ہاتھ پہ یہ جملہ لکھا ہوا تھا۔ جب یہ جملہ انہوں نے دیکھا، جب ان کو وہ شخص حیران رہ گئے، یہ جملہ اتنی پہلے کا لکھا ہوا، چونکہ رات کا شام کا وقت تھا، ٹائم گزر گیا، چونکہ انہوں نے قریب ہی جا کر کہیں پر پڑاؤ کرنا تھا، وہ لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ حضرت امام زین العابدین بھی ہیں۔ جب راہب نے یہ دیکھا کہ یہ جو نیزے پہ سر ہے یہ کس کا سر ہو سکتا ہے، جب اس نے دیکھا تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ جو جملہ ہے یہ یزیدیوں پہ ہی صادق آ سکتا ہے، یہ انہوں نے کام کیا ہے، اپنے نبی کے نواسے کو اس کو قتل کر دیا ہے، اور قتل کر کے ان کا سر انور وہ ایک نیزے کے اوپر چڑھایا ہوا ہے۔ باب ذی وقار جب انہوں نے اس راہب نے دیکھا، اس نے جب دیکھا تلاوت قرآن حکیم لبوں سے حرکت کر رہے ہیں، لب حرکت کر رہے ہیں اور لبوں سے قرآن حکیم کی تلاوت کہیں نہ یا سبحان اللہ۔ جب اس ماحول کو دیکھا وہ تڑپ اٹھا، لرز اٹھا، اور ایک غیر مسلم ہو کر، ایک پادری ہو کر اس نے جب یہ دیکھا، عیسائیوں کا عالم ہو کر اس نے جب یہ سارا منظر دیکھا، اس نے یزیدیوں کو اس کو پتا تھا کہ یہ لالچ میں آ جائیں گے، اس نے کیا کیا، اس نے یزیدیوں کو 10,000 دینار کا لالچ دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں 10,000 دینار دوں تو تم اس سن انور کو آج رات کے لیے میرے پاس رہنے دو گے؟ یزیدیوں نے کہا ٹھیک ہے، ہاں لالچ میں آ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج رات ہم آپ کے پاس ہی پڑاؤ کرتے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے رات کا پڑاؤ ڈالا اور وہ سن انور وہ راہب اپنے گرجا گھر میں لے کے چلا جاتا ہے، وہاں پر جا کر وہ حضرت امام علی مقام کے چہرے مبارک کو صاف کرتا ہے، کپڑوں سے صاف کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور امام علی مقام کے چہرے کو تکتا ہے اور زیارت کرتا ہے، روشنی پاتا ہے، دیکھتا کیا ہے، زمین سے لے کر فرش سے لے کر اس کے آسمانوں تک وہ روشنی کی روشنی ہی روشنی ہے، نور ہی نور ہے، اس کا گرجا گھر منور ہو گیا۔ جب سے اس نے یہ منظر دیکھا مزید اس کا دل مومن ہو گیا، اور وہ اس کی طرف امام علی مقام کے سر انور کی طرف مزید راغب ہونے لگا۔ وہ تھک گیا، رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا، رات کا حصہ گزر چکا تھا، حصہ گزر جانے کے بعد اچانک دیکھا اس کی آنکھ لگ گئی، جب آنکھ لگی تو مقدر جاگ اٹھا۔ کہے نہ یا سبحان اللہ، کانو پھر کہنے پیدا کہو نہ یا سبحان اللہ۔ جب خواب میں دیکھا تو مقدر جاگ اٹھا، سامنے سے حضور علیہ السلام جب تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں راہب تمہیں خوشخبری ہو جنت کی، اس لیے کہ تو نے میرے بیٹے کی آج رات کے لیے مہمان نوازی کی ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آج تو نے میرے بیٹے کی مہمان نوازی کی ہے، جاؤ اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت عطا فرمائیں۔ باب ذی وقار رزلٹ کیا نکلتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور اگر باطل ابلیس بن کے آیا تو اگر باطل ابلیس بن کے آیا تو حق، اگر باطل ابلیس بن کے آیا، اگر باطل ابلیس بن کے آیا تو حق آدم نجی اللہ بن کے آیا، اگر باطل نمرود بن کے آیا تو حق ابراہیم خلیل اللہ بن کے آیا، اگر باطل فرعون بن کے آیا تو حق موسیٰ کلیم اللہ بن کے آیا، اگر باطل وہ ابو جہل بن کے آیا تو حق محمد الرسول اللہ بن کے آیا، اور اگر باطل یزید بن کے آیا تو حق حسین ابن علی بن کے آیا، حق حسین ابن علی بن کے آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے دوست دو سڑکیں ہیں، ٹھیک ہے، دھیان دیں کہ نیکسٹ
ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ محفل شروع ہوگی تو تب ہی ہم جائیں گے۔ ان حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ محفل میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ اور اب خصوصی نشست اور آخری نشست، یعنی کہ آخری بندہ، آخری خصوصی بیان، اس کے بعد دعا ہوگی اور پھر آپ لوگوں کا جو کام ہے لنگر۔ کیا کام ہے؟ آپ لوگوں کا جو کام ہے، کیونکہ بولنا دے ہے ہی نہیں تے لنگر وڑی دے سارے بولتے ہیں بھئی آپ لوگوں کا جو کام ہے لنگر، وہ لنگر تقسیم کیا جائے گا۔ آخری بیان، اس کے بعد دعا، پھر اس کے بعد لنگر تقسیم کیا جائے گا۔ جو لوگ اپنے گھروں میں، جو دوست احباب ابھی اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ محفل شروع ہوگی تو تب ہی ہم جائیں گے، ان سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ محفل میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ مگر مصطفیٰ کے بعد قد کاٹ سونا تے سونی بناوٹ، ختم ہوئی سونے تے ساری سجاوٹ۔ قد کاٹ سونا تے سونی بناوٹ، ختم ہوئی سونے تے ساری سجاوٹ۔ قد کاٹ سونا تے سونی بناوٹ، ختم ہوئی سونے تے ساری سجاوٹ۔ حسینہ جمیلہ دا منہ مور دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ مور دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ قد کاٹ سونا تے سونی بناوٹ، ختم ہوئی سونے تے ساری سجاوٹ۔ قد کاٹ سونا تے سونی بناوٹ، ختم ہوئی سونے تے ساری سجاوٹ۔ حسینہ جمیلہ دا منہ مور دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ مور دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں، قاری محمد بلال رضا تاری صاحب گوائیں اور آپ کے محفل کا دوبارہ سے آغاز کریں۔ صلی اللہ علیہ کا یا وسلم علیہ کا یا صلی اللہ علیہ یا رسول